آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المطففین کی آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 20 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون کتاب مرقوم۔ اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیات، قال تو وہ کہتا ہے اساطیر کہانیاں الاولین پہلوں کی۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین تو کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کس سے ہیں؟ حالانکہ ان آیات میں ایک طرف عقیدے کی پاکیزگی کا ذکر ہوتا ہے تو دوسری طرف قیامت کا بیان ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی فکر پاک رکھنی چاہیے، ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا ذہن، روح اور دل پاک رہے، شرک اور کفر کی آلودگی سے پاک ہو، اور ساتھ یہ تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ محاسبے کا ایک دن مقرر ہے، قیامت آنے والی ہے، ہر شخص کا ہر قول و فعل محفوظ ہے اور اس پر پیش کیا جائے گا، جیسے عمل سے کوئی بھی بچ نہیں سکے گا۔ یہ بھی دیکھو کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا تھا ان کا کیا حشر ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلے لوگوں کا یہ حال سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے، جس طرح وہ لوگ جزائے عمل سے نہ بچ سکے اس طرح تم بھی نہ بچ سکو گے۔ انہوں نے بھی ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا، وہ بھی منکرین توحید تھے، کفر اور شرک میں مبتلا تھے، تو جس طرح ان لوگوں پر طرح طرح کے عذاب آئے اس طرح تم پر بھی آ سکتے ہیں۔ یہ قرآن پاک محض کسی کہانیاں نہیں ہیں، یعنی بالآخر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جب اسے اخری عذاب و ثواب سے متعلق اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو کہہ دیتے ہیں اجی چھوڑو ان باتوں کو، یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں جنہیں سن کر ہمارے کان بھی پک گئے ہیں، بلکہ یہ تو نصیحت ہے اور پہلے لوگوں کے حالات عبرت کی خاطر بیان کی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جگہ جگہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں، اور فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس میں چشم بین رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ذلیل و خوار کیا اور رسوا کیا۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہے، یہ تو بعد میں آئے گا۔ ایسے لوگوں کا جو حال ہوا اسی سے عبرت پکڑو۔ کلا ہرگز نہیں، بل کے ران زنگ چڑھ گیا ہے، قلوبہم ان کے دلوں پر، ما اس کا جو کانو تھے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے، کلا ہرگز نہیں، یعنی سرکش گنہگار کا یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن تو سابقہ لوگوں کے قصوں کہانیوں کی بات ہے، یعنی اس طرح کی باتیں کر کے اس کا اثر اپنے اوپر نہیں ہونے دیتے، تو اصل بات یہ ہے ان کے کفر و شرک جیسے برے اعمال کی شامت سے ان کے دل زنگ آلود اور سیاہ ہو چکی ہیں، اس وجہ سے وہ کو پہچان نہیں سکتے۔ اصل بات یہ نہیں کہ ہماری آیت میں کوئی شک و شبہ ہے یا ان میں تاثیر کی قوت نہیں، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ گناہ کر کر کے ان کے دل مسخ اور زنگ آلود ہو چکی ہیں، علماء کو باطل کو پرکھنے کی تمیز ہی باقی نہیں رہ گئی۔ اس آیت کی تفسیر حدیث میں اس طرح ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، انہم بلا شبہ وہ کافر، الربہم اپنے رب کی دیدار سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں۔
اللہ کے دیدار سے مشرف ہونے کی نعمت صرف اہل جنت کو حاصل ہوگی، اور لذت سرور کے لحاظ سے یہ نعمت جنت کی دوسری تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا تو جنتی لوگ بس ادھر ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ جو لوگ روز آخرت کے منکر تھے انہیں یہ نعمت کبھی میسر نہ ہو سکے گی۔ فرمایا کلا، خبردار، یہ لفظ منع کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں زجر و تنبیہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ انہم، بے شک یہ لوگ، الربہم یومئذ لمحجوبون، اس دن اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے، اور یہ سب سے بڑی سزا ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو خدا تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، کفار اور منکرین اس سے محروم رہیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں اپنے مالک کو ایک نگاہ دیکھ لیتے، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ثم پھر انہم، بے شک وہ، لسوال، البتہ جھونکے جانے والے ہیں، الجحیم، جہنم میں۔ ثم انہم لسوال الجحیم، پھر دیدار سے محروم ہونے کے بعد وہ ضرور جحیم میں داخل ہوں گے، جو کہ تمام مصائب تکالیف کا گھر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ کی دیدار سے محروم ہونے کے بعد جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ پھر ان سے جہنم کے خازن کہیں گے کہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے اور اس کے واقع ہونے کا انکار کرتے تھے۔ ثم پھر یقال، کہا جائے گا، ھذا یہ ہے، الذین، وہ جو، کنتم، تھے تم، بھی جیسے، تکذبون، تم جھٹلایا کرتے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی ہے وہ جس کا تم انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ کوئی دوزخ نہیں ہے۔ یہ سب مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے تھے، قیامت اور جزائے عمل کی تکذیب کرتے تھے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے، فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا بے صبری، تمہارا ٹھکانہ یہی ہے، کیونکہ تم اسے جھٹلاتے تھے۔ یعنی جہنم میں داخل کرنے کے بعد ان سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ یہ جہنم کا عذاب پرانے لوگوں کی داستان ہے یا ایک ٹھوس حقیقت؟ آج تو تمہارا یہ مغالطہ دور ہو ہی چکا ہوگا۔ کلا، ہرگز نہیں، ان بلا شبہ، کتاب، نامہ اعمال، الابراری، نیک لوگوں کا، لفی علیین، یقیناً علیین میں۔ فاجر اور ابرار کا لغوی مفہوم، یہاں فجار کے مقابلے میں ابرار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فجر کے معنی کسی چیز کو وسیع طور پر پھاڑنا، اور فجر کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سارے آسمان پر نمودار ہو جاتی ہے، اور فاجر وہ شخص ہے جو وسیع پیمانے پر دین کی نافرمانی کرنے والا ہو اور ہر وقت گناہوں میں منہمک رہتا ہو اور گناہ سے تائب نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں ابرار ہے۔ بر کے معنی نیکی، نیکی کے کام، اور بر کے معنی وسیع، خشک اور کتہ زمین کیا ہے۔ گویا بر کے لفظ میں نیکی کے علاوہ وسعت کا تصور بھی پایا جاتا ہے، اور بر دراصل نیکی کو نہیں بلکہ ہر دم نیکی پر مائل رہنے والی خصلت کہتے ہیں۔ جب کسی نیکی کا موقع آئے اسے فوراً سر انجام دے دیا جائے، اور بار وہ شخص ہے جو ایسی خصلت رکھتا ہو، اور اسی کی جمع ابرار ہے۔ یعنی جس طرح سجین بد کردار لوگوں کی ارواح کا قید خانہ ہے اور ان کے اعمال ناموں کی جمع ہونے کا دفتر ہے، اسی طرح علیین ابرار کے ارواح کا مستقر ہے اور ان کے اعمال نامے اسی مقام پر محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ بعض اسلاف کے قول کے مطابق یہ مقام 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ وما، اور کس چیز نے، ادراکا، خبر دی آپ کو، ما، کہ کیا ہے، علیون، علیین۔ لفظ علیین یا علیون کا مادہ علو ہے اور اس کا معنی بلندی ہے۔ علی بلند، بلندی کو کہتے ہیں، جیسے فی جنت عالیہ، یعنی بلند بہشت۔ گویا اس میں بلندی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اسی قرآن سننے سے بھی تصریح ثابت ہے کہ جنت آسمانوں سے اوپر ہے۔ سورہ نجم میں واقع معراج میں آتا ہے، عند سدرۃ المنتہی، آپ سدرۃ المنتہی کے پاس پہنچ گئے، عندہا جنت الماوا، اور جنت وہاں ہے۔ گویا 7 آسمانوں کو عبور کر کے جنت کا مقام آتا ہے۔ الغرض، فرمایا نیکوکاروں کے اعمال نامے علیین میں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ علیین ایک بہت بڑا دفتر ہے جہاں تمام ابرار کے اعمال نامے رجسٹر میں درج ہوتے ہیں۔ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نیک آدمی کی روح جسم سے الگ ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس روح کو علیین کے مقام پر لے جاتے ہیں۔ کتاب، ایک کتاب ہے، مرقوم، لکھی ہوئی۔ رقم کے معنی لکھنے اور مہر لگانے کی ہیں۔ یہاں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، مرقوم مکتوب یا مختوم۔ یا اللہ میدان عشر کی سختیوں اور ہولناکیوں سے ہم کو اپنی پناہ میں رکھیں
اور ہم کو میدان حشر میں سرخروئی اور کامیابی نصیب فرمائیں، اور اس روز کی ذلتوں اور رسوائیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نور ہدایت عطا فرما کر ہم ایمان اور عمل صالح کے ذریعے آپ کی رضا کے متلاشی رہیں، اور آپ کی رضا کے مقام جنت میں پہنچ جانے کی حرص رکھیں، اور آخرت کی نعمتوں پر اپنی نظریں جما لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔